الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم قال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قابل قدر حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ، مکرم حاضرین، معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. ابھی ہم نے شب برات جیسی عظیم رات گزاری ہے. یقیناً آپ نے اور ہم نے اس رات کو عبادت، ذکر، نماز، توبہ، استغفار اور روزے کے ساتھ ودا کیا ہے. اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول فرماتا ہے کہ اس کا کرم ہے، تو اس کے بعد اللہ سے کیے ہوئے وعدے پہ ہم قائم بھی رہیں. اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور سچی توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو غلطی ہوئی اس پہ نادم ہونا اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہی سچی توبہ ہے. حقیقی توبہ یہی ہے. قرآن کریم میں جو فرمایا گیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم پارہ 28 آیت نمبر 8، یہاں پر جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اس پہ غور کیجئے کہ توبہ بھی کیسی ہو، توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ ہو. توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، یہ جو کلمہ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا عرب زبان میں، اس کو جو استعمال کیا جاتا تھا، میں اس لفظ کی کچھ تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے ذریعے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اور کیا پیغام دے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہد کا پٹھا جب نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر سے شہد نکال لیا جاتا ہے. خالص شہد نکال کے الگ کر دیتے ہیں اور شہد نکالنے کے بعد جو خالی پٹھا بن جاتا ہے وہ موم رہتا ہے، موم. تو جب تک شہد پٹھے میں ہے تو وہ پٹھا پورا ثابت ہے شہد کے ساتھ، لیکن جس وقت اس کے اندر سے نچڑ کے شہد نکال دیا گیا تو شہد، خالص شہد الگ ہو گیا، موم الگ ہو گیا. تو عربی زبان میں جب موم الگ کر کے خالص شہد الگ کر دیا جائے تو اس خالص شہد کو عسل ناصح کہا جاتا ہے. یہ خالص پیور شہد کہ جس کے اندر نہ کوئی ملاوٹ ہو، نہ کوئی دوسری چیزیں کی آمیزش ہو، حتیٰ کہ پٹھے کا جو موم ہے وہ بھی نہیں رہنا، وہ بھی الگ کر دینا. بالکل پٹھا الگ، شہد الگ، چھتا الگ، شہد الگ کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عسل ناصح. قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا جیسے اصل ناصح
خالص شہد ہوتا ہے توبۃ النصوح، توبہ بھی خالص ہونی چاہیے، شہد کی طرح خالص۔ گویا اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آپ یہ تو دیکھے ہوں گے کہ پٹھے کے اندر سے شہد نکالا جا رہا ہے، یہ تو دیکھا ہوگا، چھتے سے شہد نکالا جاتا ہے، یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن کیا یہ بھی دیکھے کبھی کہ نکالا ہوا شہد پھر سے پٹھوں میں ڈالا جا رہا ہو؟ نہیں ڈالتے، پٹھے کا شہد باہر نکالتے، لیکن باہر کا شہد پٹھے میں تو نہیں ڈالا جاتا۔ تو یہی اللہ تعالی ہمیں درس دے رہا ہے، فرمایا توبۃ نصوحا کے لیے، توبہ کے لیے جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ جو تم خود استعمال کرتے ہو شہد کے لیے، کہ جب پٹھے سے الگ کر دینے کے بعد واپس جیسے شہد پھر پٹھے میں نہیں ڈالا جاتا، توبہ بھی سچی توبہ وہ ہے کہ جیسے وہ شہد پٹھے سے الگ ہوئے بعد واپس نہیں جاتا، گناہ سے تم بھی ایسے الگ ہو جاؤ، پھر پلٹ کے اس گناہ کی طرف واپس نہیں جانا۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اب آئیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اس کی تشریح کی بڑی دل نشین ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ توبۃ النصوح کیا ہے، یہ سچی توبہ کیا ہے؟ کہ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ابھی ہم نے شب برات میں جو توبہ و استغفار کیا ہے، اس مغفرت والی رات کے گزرنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی برکت کو ہم زندگی بھر باقی بھی رکھیں، آنے والی زندگی میں بھی وہ برکت ہمارے پاس باقی رہے۔ اس کے لیے کیا ہو؟ پوچھا حضور یہ توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد آپ نے بھی ایک مثال دی کہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ دیکھو سچی توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر جس گناہ سے توبہ کر لیا پلٹ کے وہاں پر نہیں جانا، پھر پلٹ کے وہ غلطی نہیں کرنا۔ کیسے؟ آپ نے اس کی مثال دی کہ جس طرح سے جانور کے اندر سے دودھ نکالا جاتا ہے، آپ دیکھیے کسی بھینس کو یا دیکھیے کسی گائے کو یا بکری کو، جب اس کے تھنوں سے دودھ نکال دیا جاتا ہے اور کہیں میں نکالے دودھ کسی برتن میں، آپ ڈوڈی میں جا کے دیکھو ایک بکیٹ میں وہ دودھ نکال رہا ہے، تھن سے دودھ تو نکال لیا، اب کیا ہوا؟ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس تم نے یہ تو دیکھا کہ تھنوں سے دودھ تو برتن میں نکال لیا گیا اور آسانی سے نکل جاتا ہے، ایک بچہ بھی اگر نتھارنا چاہے تو نتھار لے گا، وہ جو کام کرنے والا ہے وہ بھی نتھار لے گا، آسانی سے دودھ نتھر تو جائے گا برتن میں۔ تھن سے دودھ کا برتن میں نکالنا یہ تو آسان ہے، لیکن اب برتن کے دودھ کو واپس پھر تھن میں ڈالو، کیا اس کے جانور کے تھن کے قریب بھی لے جا کر رکھے کہ کیا جیسے وہ دودھ دیا ہے واپس ویسے ہی ریورس کھینچے گا؟ ریورس اندر نہیں تو نہیں لے گا۔ فرمایا جیسے ایک مرتبہ دودھ تھن سے نتھرنے کے بعد واپس دوبارہ پھر تھنوں میں نہیں جاتا، سچی توبہ بھی یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں کی طرف پھر پلٹ کے واپس جانا ایسا ہی ناممکن ہو جائے، ایسے ہی تم رکے رہو جیسے ایک بار دودھ باہر آ گیا پھر تھنوں میں واپس نہیں جاتا، توبہ کرنے کے بعد پلٹ کے بھی ایسے ہی گناہ کی طرف نہیں جاتے ہو، تو سمجھو یہی سچی توبہ، خالص توبہ یہی ہے۔ توبۃ النصوح اس کو کہتے ہیں کہ جیسے تھن سے ایک بار دودھ نکل جائے واپس ریورس اس میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی سچی توبہ کرنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جس گناہ سے وہ توبہ کر لیا اب پلٹ کے پھر اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہی توبہ کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، توبۃ النصوحا۔ جو مثال نبی کریم علیہ السلام نے دی، یہی تفہیم سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں، جانوروں کے اندر لیسن ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ کیا ہے؟ یہاں پر ہم میں سے ہر کوئی آدمی وہ ہے، دودھ پینے والے ہیں، پیتے ہیں،
غذا بھی ہے وہ، اور آسانی سے ہضم بھی ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو تم کو دودھ پہنچا رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں، اس پہ کبھی تم نے غور بھی کیا ہے؟ غور بھی کیا ہے؟ اگر نہیں کیے ہیں تو غور کرو، نہیں کیے ہیں تو غور کرنے کا اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا دیکھو ہم تم کو جو دودھ پہنچا رہے ہیں، خالص دودھ تم کو پہنچا رہے ہیں، پینے میں بھی وہ خوشگوار ہے، آسانی سے پی رہے ہو، تم کو طاقت بھی مل رہی ہے، لیکن یہ دودھ تم تک کیسے آ رہا ہے ذرا اس پہ غور کرو، یہ تمہارے لیے لیسن ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انہوں نے کیسا کیسا علم حاصل کیا۔ فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گائے ہے، اس کے سامنے چارہ رکھا ہوا ہے، گھاس رکھی ہوئی ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھاس کھا رہی ہے، گھاس چارہ چر رہی ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب وہ چارہ اس کے پیٹ میں جاتا ہے، دانتوں سے تو چبا کے نکل گئی، اس کے بعد جب وہ چارہ گھاس اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو اب یہاں سے معدے کا فنکشن شروع ہو جاتا ہے، اس کا کام شروع۔ معدہ اس غذا کو گلاتا ہے، ہیٹ کرتا ہے، گلاتا ہے، اور اس گھاس کو، چارے کو گلانے کے بعد اس انداز سے وہ گلاتا ہے کہ اس کے بعد وہ جو ویسٹیج جو ہو جاتا ہے اس کو نیچے رکھ دیا جاتا ہے، نیچے رک جاتا ہے، اور معدہ اس کو گلانے کے بعد اس کے اندر سے دودھ نکل کر اوپر آ جاتا ہے، ویسٹیج نیچے رہتا ہے، اس کے اوپر دودھ آتا ہے، اور پھر اسی غذا کے اندر سے خون تیار کر دیا جاتا ہے، اور خون یہ دودھ کے اوپر رہتا ہے۔ تو 3 لیئرز ہو گئے، نیچے کے لیئر میں ویسٹیج ہے جو فضلہ، سب نکال لینے کے بعد جو بیکار بچ گیا وہ فضلہ نیچے ویسٹیج ہے، اس کے اوپر دودھ ہے، اس کے اوپر خون ہوتا ہے، تینوں چیزیں تیار ہو گئی، خون تیار ہوا، دودھ تیار ہوا، اور نیچے ویسٹیج ہے، فضلہ ہے، بیکار ہے۔ اب اس کے بعد معدے کا کام ختم، معدے کا کام ختم، اب جگر کا کام شروع ہوتا ہے، جگر پمپنگ کرتا ہے اور خون کو وہاں سے لے کر پورے جسم میں جتنی سپلائی کرنا ہے ہر جگہ سپلائی کر دیتا ہے، جگر اس خون کو لیتا ہے اور پورے جسم میں وہ خون سپلائی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دودھ کی باری آئی، دودھ کو وہاں سے سب ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جانور کے تھنوں میں، خون اپنی جگہ سپلائی کر دیا گیا، دودھ تھنوں کی طرف ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب نیچے جو بچا تھا ویسٹیج، وہ انتڑیوں کے ذریعے وہ گوبر بن کے پھر وہ باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذرا غور کرو، اس دودھ کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، لیسن ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ ایک ہی غذا ہے، گھاس وہ کھایا جانور تو اس کے 3 حصے بنے، نیچے گوبر ہے، اس کے اوپر دودھ ہے، اس کے اوپر خون ہے، تینوں ایک ہی ساتھ ہیں، گوبر بھی ساتھ ہے، دودھ بھی ہے، خون بھی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہ، اس جانور کے پیٹ سے دودھ نکال کے ہم تم کو پلا رہے ہیں، اور کیسے نکال رہے ہیں؟ من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ جو پیور دودھ ہے وہ کہاں ہے؟ نیچے گوبر ہے، اوپر خون ہے، اوپر خون نیچے گوبر، بیچ سے ہم تم کو خالص اور پیور دودھ پلا رہے ہیں۔ اب سبق کیا ہے اس میں؟ لیسن کیا ہے؟ ہاں لیسن یہی ہے کہ جو دودھ بیچ میں ہے خون کے پاس ہے، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی اگر اس دودھ میں مکس ہو جائے تو پھر دودھ پیور نہیں رہتا، وائٹ دودھ آپ کے سامنے نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر ہلکی سی سرخی یا لال رنگ آ جائے، اگر دودھ لال رنگ، لال ریڈ شیڈ اگر دودھ میں نظر آ رہا ہے، کیا آپ پیئیں گے وہ دودھ کو؟
وائٹ نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ سرخی ملی ہوئی ہے، ریڈ کلر کا شیڈ اس کے اندر آ رہا ہے، پھینک دیں گے یا خریدیں گے؟ پیئیں گے، استعمال کریں گے یا پھینک دیں گے؟ کہا کہ خون مل گیا، یہ بیکار ہو گیا، فاسد ہو گیا، دودھ نہیں پیئیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو یہی سمجھا رہا ہے کہ جس طرح ایک دودھ اوپر خون بھی ہے، نیچے گوبر بھی ہے، خالص یہ اس وقت تک رہے گا، رہے سب کے بیچ میں، لیکن اپنے آپ کو ایسے محفوظ رکھے کہ نہ خون کا رنگ لے، گوبر کے بازو رہ کر گوبر کی بدبو اپنے اندر آنے نہ دے۔ نہ گوبر کی بدبو، آپ دودھ کو نکالنے کے بعد سنگیے کیا اس میں گوبر کی بو آ رہی ہے؟ نہ ہی خون کا رنگ نظر آ رہا ہے، رنگ سفید ہے، لال رنگ اس کے اندر ملا ہوا نہیں ہے، گوبر کے پاس سے آ رہا ہے لیکن گوبر کی بدبو نہیں ہے، تینوں ساتھ ہیں لیکن نہ اس خون کا رنگ لیو نہ گوبر کی بدبو لیو، اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے آ رہے ہو تو تم پیور ہو اور خالص ہو۔ اللہ فرماتا ہے جیسے خون اور گوبر کے بیچ میں دودھ اپنے آپ کو خالص اور محفوظ رکھ کے باہر آ رہا ہے، تم بھی اپنے ایمان کو ایسے ہی خالص رکھو، نہ بدعقیدوں کی گندی بو تم کو متاثر کر سکے، نہ خون جیسا کوئی شخص ہو اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنے نہ پائے۔ الگ الگ لوگ ہیں، یہودی بھی، نصارہ بھی، اور نہ جانے کتنی قومیں ہیں جو سب اپنا رنگ ہم پہ چڑھانا چاہ رہے ہیں، اور آج ہم ان کا رنگ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اگر دودھ کے اندر خون کا رنگ مکس ہو جائے تو وہ دودھ کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی پیے گا نہیں، کہیں گے اس میں جراثیم آ گئے پھینک دو آپ کو۔ لیکن دیکھنے میں یہ تو دیکھے گا، وائٹ دودھ میں اگر چند خطرے خون کے مل جائیں تو شیڈ تو اچھا آئے گا نا، رنگ تو لائٹ ریڈ آپ کو دکھ رہا ہے، شیڈ تو اچھا دیکھے گا لیکن دکھنے میں تو اچھا دکھ رہا ہے۔ کہا ذرا ایک گلاس پیو یا اپنے بچے کو پلاؤ، بولے نہیں یہ دودھ فاسد ہو گیا، یہ گندا ہو گیا، اس میں جراثیم آ گئے، نہیں پیتے نہ بچوں کو پلاتے۔ ایسے ہی اللہ تعالی کے پاس بھی اگر ہم وہ ایمان لے کے جا رہے ہیں جو خالص ہو تو قابل قبول ہے، اگر ایمان میں ایسی نفاق مل جائے اور شرک جلی یا شرک خفی کی آمیزش اس میں ہو جائے تو پھر بندے کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے لیکن آج ہم اپنے ایمان کو خالص، اپنی زندگی کو خالص نہیں رکھے ہیں۔ وہ دیوالی دسہرہ آ گیا تو ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگے گئے، کرسمس آ گئی تو عیسائیوں کے رنگ میں رنگے گئے، فلاں کی عید آئی ان کے رنگ میں رنگے گئے، لیکن سب کا رنگ آپ پہ چل رہا ہے تو پھر بتائیے آپ کا کون سا رنگ باقی رہا؟ اگر دودھ اس وقت تک خالص ہے جب تک کہ خون کا رنگ نہ لے، جس دل خون اس کے اندر مل گیا دودھ خالص نہیں، اس کا کلر پیور نہیں۔ اگر آپ بھی اپنے ایمان کو، دین کو خالص رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی رنگ کی چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے مدنی رنگ کافی ہے، ہمارے لیے ان اولیاء کرام کا رنگ کافی ہے، ہمیں کسی غیروں کا رنگ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ ایمان کا نور اگر ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اندر اخلاص ہے تو پھر ہم قیمتی ہے، ورنہ ہماری کوئی قیمت نہیں۔ تو آپ جب بھی دودھ پی رہے ہیں، اللہ کا قرآن ہم کو سبق دے رہا ہے، اے دودھ پینے والے ذرا یہ جو پیور دودھ تیرے پاس آیا ہے ذرا دیکھ کے کہاں سے آیا؟ پیتے وقت کیا کبھی گوبر کی بو آ رہی ہے اس میں؟ نہیں، نہ خون کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ جیسے یہ خون کے رنگ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور گوبر کے پاس رہ کر اس کی بدبو اپنے پاس آنے نہ دیا، جیسے حفاظت کے ساتھ یہ چل کے آیا ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی تو ایسے ہی حفاظت کے ساتھ رہ، اپنے آپ کو بچا کے رہ، نہ ان کی بدبو تیرے پاس آنے پائے، نہ اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنے پائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ دیکھو جب تم توبہ کر رہے ہو تو اپنی توبہ کو سچی توبہ بناؤ، خالص توبہ بناؤ۔ توبۃ النصوح یہی ہے کہ ایک بار دودھ تھن سے نتھر جائے تو پھر جیسے وہ واپس نہیں جاتا، واپس لے جا کر اس کے تھنوں کو لگا بھی دو تو وہ واپس نہیں لیتا، ایسے ہی
اگر گناہ چل کے تمہارے پاس بھی آئے تم پلٹ کے اس کی طرف نہ دیکھو. کہا میں نے توبہ کر لی, اب پلٹ کے اس راستے پہ نہیں جاؤں گا. ایک بار غلطی ہوئی تھی, کر لیا تھا, آئندہ پھر نہیں کروں گا. اسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے انداز سے بھی سمجھایا کہ دیکھو کفر اور برائی سے نکلنے کے بعد پلٹ کے اس کی طرف جانا تمہارے لیے ایسا ہی ناپسند ہو جائے جیسے آگ سے نکلنے کے بعد دوبارہ کوئی آگ میں نہیں جاتا. اگر آپ کسی کے ہاتھ میں دیکھیں کہ یہاں پر ایک آگ رکھی ہوئی ہے, اس کو بولو ذرا اس کے ساتھ کھیل لو, وہ آدمی ہاتھ ڈالے گا, کھیلے گا, انگلی لگائے گا, قریب لے جائے گا, ہٹا لے گا, کرے گا, وہ کھیل کھیلتا ہے. لیکن اگر ایک وہ شخص ہے جس کا ہاتھ پہلے جل گیا تھا, تجربہ ہو گیا, ایک بار جل گیا تھا ہاتھ اس کا, اب اس کو بتاؤ, اب بولے آگ وہ تو انگلی لے جانا نہیں, 4 فٹ دور بھاگ جائے گا, نہیں, ایک بار جل کے دیکھا تھا. کیونکہ ایک بار جب وہ خود اس کی تکلیف سہا ہے اس کے بعد بہت اس سے دور رہتا ہے. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں, ماچس اگر دکھے تو وہ بھی دیتے, ہم بھی کھیلنا چاہتے. اگر کوئی موم بتی جل رہی ہے جا کے اس کو پکڑنے کو جاتے, لیکن یہ اس وقت تک بچہ کھیلتا ہے, اب تک اس کو چرکا نہیں لگا, اس وجہ سے کھیل رہا ہے. اگر ایک بار اس کو آگ کا چرکا لگ گیا, اب ماچس کو دیکھے گا تو ڈرے گا, وہ موم بتی کو دیکھے گا تو ڈرے گا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی آگ میں جل گیا تھا, اب وہ آگ کو دیکھتے ہی کتنا بھاگے گا. اگر کوئی ایک بار آدمی پانی سے کھیل لو تو کھیلے گا, لیکن ایک بار ڈوب گیا تھا پانی میں, مرتے مرتے بچ کے نکلا, اب اس کے بعد پانی بتاؤ, بولے اس سے ڈر لگ جاتا ہے, اب وہ زندگی بھر پانی کے قریب نہیں جاتا, گیا ابھی تو پورے پروٹیکشن سے ایک ساتھ جائے گا. ایسے ہی آگ میں جلنے کے بعد اگر کسی کے بچا کر نکال لیا گیا, دوبارہ پھر آگ کے قریب جیسے وہ نہیں جاتا, تم بھی ایسے ہی کفر کے قریب نہ جاؤ, برائی کے قریب ایسے ہی نہ جاؤ. اللہ نے جب تم کو وہاں سے نکالا ہے, نجات دی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری توبہ کو, استغفار کو قبول فرمائیں, اور جو برکتیں اللہ نے ہمیں شب برات میں عطا فرمائی ہے اس کو دوام عطا فرمائیں, اس کا تسلسل زندگی بھر ہماری زندگیوں میں باقی رہے, اور جو ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق ہم ثابت قدم رہیں. اللہ اپنے کرم اور توفیق سے ہمیں اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.